بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں معاشرے کی ترقی اور تنزلی میں اس معاشرے کا جو لیڈر ہے اس کا ہاتھ ہے، الناس علی دین ملوکہم، اسی طرح سے خواص کا بھی بڑا رول ہے معاشرے کی شکست اور فتح میں، معاشرے کی کامیابی اور ناکامی میں، معاشرے کی ترقی اور تنزلی میں۔ خواص وہ ٹیم ہے جو معاشرہ اور لیڈر کے درمیان رابطے کا کام، قابل اعتماد طرفین کا رول یہ ٹیم ادا کرتی ہے۔ معاشرے کو لیڈر سے ملانا، لیڈر کو معاشرے سے ملانے کا جو رول ہے، اس رول کو یہ خواص پلے کرتے ہیں۔ تو لیڈر جتنا قابل ہوگا، دلسوز ہوگا، دوراندیش ہوگا، با مقصد ہوگا، با نظریہ ہوگا، اس کے اس مقصد کو، اب وہ مقصد چی دنیاوی مقصد ہو، چی دینی مقصد ہو، چی الہی مقصد ہو، چی غیر الہی مقصد ہو، جو مقصد لیڈر کا ہے اس مقصد کو معاشرے میں جامع عمل پہنانے میں اور معاشرے کو اس مقصد سے ہمکنار کرانے میں جہاں لیڈر کا رول ہے وہاں خواص کا بھی رول ہے۔ اور خواص میں جب تک یہ خصوصیات نہ ہوں اس وقت تک اس مقصد کو جو لیڈر لے کے آیا ہے جامع عمل نہیں پہنا سکتے ہیں۔ خواص کا بہت بڑا اس معاشرے میں رول ہوتا ہے، تنزلی کی طرف لے جانے میں، ترقی کی طرف لے جانے میں۔ صرف معاشرے کا ہاتھ نہیں ہے، صرف لیڈر کا ہاتھ نہیں ہے، تینوں مل کر اس مقصد کو جامع عمل پہنا سکتے ہیں۔ تو بنابراین اگر خواص میں یہ جو ٹیم ہے اس میں یہ دو اہم خصوصیات ہے نہ ہو تو وہ معاشرہ ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جو ہے بصیرت ہے، فقدان بصیرت، فاقد بصیرت نہیں ہونا چاہیے، حائز بصیرت اور حامل بصیرت ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی معاشرے کو، شرائط کو، حالات کو، ماحول کو عمق میں جا کر، گہرائی میں جا کر وہ دیکھیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، صرف ظاہر قضیے کو نہ دیکھیں۔ یعنی جب انسان بابصیرت ہوگا تو وہ سطح نگر نہیں ہوگا، ظاہر قضیے کو وہ نہیں دیکھے گا۔ ایسے میں اگر کوئی ظاہر قضیہ کو دیکھیں، ایک ظاہر و باطن دونوں کو دیکھیں، ایک صرف سامنے کو دیکھتا ہے، ایک اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس طرف کیا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، تو فیصلہ کرنے میں، نتیجہ نکالنے میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ بابصیرت ہونا چاہیے۔ تو ایسے میں اگر سطح نگر ہو، سطحی اعتبار سے ظاہر کو دیکھتا ہو تو ظاہر کو دیکھ کر نہیں قضیہ، ظاہر کو دیکھ کر اس کا نتیجہ نہیں نکال سکتا ہے۔ جو نتیجہ نکالے گا وہ نتیجہ در واقع ناقص نتیجہ ہے، مکمل نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بڑا انسان ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، یعنی کس اعتبار سے چھوٹا بچہ ہے؟ ایک تو عمر کے لحاظ سے، جسمانی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، سوچ سمجھ، فہم، درک کے اعتبار سے واقعی چھوٹا بچہ ہے۔ 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے۔ ایک انسان بالغ ہے، رشید ہے، حکیم ہے، عاقل ہے، فہیم ہے، سمجھدار ہے، درک کرتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ کسی واقعے کو، قضیے کو، ایکسیڈنٹ کو، آگ جلنے کو، جھگڑے کو، یہ دونوں دیکھیں، دونوں جا رہے ہیں کسی پارک میں، میدان میں، فٹ پاتھ پر، روڈ پر، سڑک پر، کہیں
دو آدمی کو، دو گروہ کو، دو ٹیم کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھیں، ایکسیڈنٹ دیکھیں، کہیں آگ جلتے ہوئے دیکھیں، دونوں دیکھ رہے ہیں۔ بچے کی جو سمجھ ہے وہ کہاں تک ہے، اس کا جو درک ہے وہ کہاں تک ہے، یعنی بچہ زیادہ سے زیادہ حواس خمسہ پر اکتفا کرتا ہے، بس وہ صرف آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہ صرف کانوں سے سن رہا ہے کہ یہاں شور ہے، فریاد ہے، اور وہ اپنے بدن سے وہاں کی جو آگ ہے، وہاں کی جو فریاد ہے، وہاں کا جو شور ہے وہ حس کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو بڑا انسان ہے وہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ صرف کانوں سے نہیں سن رہا ہے، وہ صرف ہاتھ سے لمس نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا پورا وجود آنکھ بن کر، اس کا ظاہر، اس کا باطن آنکھ بن کر، کان بن کر، ہاتھ بن کر، اعضاء بن کر نہ فقط دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، حس کر رہا ہے، بلکہ گہرائی میں جا کر وہ سمجھ رہا ہے، وہ درک کر رہا ہے کہ یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، یعنی اس جھگڑے کے پیچھے جو عوامل ہے، جو کردار ہے، جو اسباب ہے، وہ کیا ہے۔ یعنی 10 سال پیچھے، 15 سال پیچھے، 20 سال پیچھے یہ جاتا ہے، 20 سال پیچھے سے، 30 سال پیچھے سے، 50 سال پیچھے سے، 100 سال پیچھے سے، 1000 سال پیچھے سے جو کردار باعث بنا، جو رول باعث بنا، جو چیز باعث بنی کہ آج یہاں ان کے درمیان یہ جھگڑا وجود میں آئے، وہ گزشتہ جو ماضی ہے، ماضی میں جا کر دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، نکالتا ہے، یہ ایک، اور دوسری طرف سے وہ آئندہ کی طرف جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، اس کو بھی 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد کیا نتیجہ مترتب ہونا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ چیز جس کو یہ چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، بڑا انسان اسی کی روشنی میں گزشتہ زندگی 100 سال، 1000 سال پیچھے جا کر دیکھتا ہے، وہاں سے دیکھنا شروع کرتا ہے، اور 100 سال، 1000 سال جو آگے کی جو زندگی ہے وہ بھی دیکھ کر گزشتہ، حال اور آئندہ، ان تینوں کو مد نظر رکھ کر نتیجہ نکالتا ہے، رزلٹ نکالتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں میں۔ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی سن رہا ہے، یہ بھی سن رہا ہے، لیکن اس کے سننے میں اور اس کے سننے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اور اس چھوٹا بچہ صرف اور صرف ظاہر کی حد تک سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے یعنی وہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے یعنی وہ صرف سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے یعنی وہ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے حس کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو بڑا انسان ہے، سمجھ رہا ہے، وہ صرف نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ گزشتہ زندگی میں جا کر، آئندہ کی جو زندگی ہے، آگے کی جو زندگی ہے، اس میں جا کر یہ اس قضیے کو، اس جھگڑے کو تجزیہ و تحلیل کرتا ہے، گزشتہ کی روشنی میں تجزیہ و تحلیل کر کے آئندہ کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ رزلٹ سناتا ہے۔ تو جو بچہ کہے گا اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، جو بڑا انسان کہے گا اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ فرق کہاں سے ہے؟ فرق یہاں سے ہے کہ یہ جو بڑا انسان تھا یہ عمیق تھا، یہ گہرائی میں جا کر اس نے دیکھا تھا، یہ بصیرت کے ساتھ ظاہر کو صرف مد نظر رکھ کر نہیں، بلکہ ظاہر کو وسیلہ قرار دے کر، باطن میں جا کر، گہرائی میں جا کر جو اس نے دیکھا تھا، اس وجہ سے اس کا جو تجزیہ و تحلیل ہوگا، اس کا جو فیصلہ ہوگا، وہ بالکل بچے کے فیصلے سے اور اس کے نتیجے سے بالکل مختلف ہوگا۔ بنابراین ایک چیز جس کا ہونا بہت ضروری ہے خواص میں، وہ بصیرت ہے۔ بصیرت یعنی گہرائی میں جا کر دیکھنا ہے۔